السلام علیکم۔ آج ہم بلومز کی ٹیکسونومی پڑھیں گے۔ اس کا پورا نام ہے بلومز ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز۔ اب یہ ٹیکسونومی جو ہے وہ بینجمن بلوم نے دی تھی اور 1956 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کو 2001 میں 2001 کے اندر اس کو ریوائز، اس کا ورژن جو ہے نا، اس کے اسٹوڈنٹس نے اور اس کے کولیگس نے بعد میں دیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی ایجوکیشنل جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک فریم ورک ہے کہ جو ہماری جو اسکلز ہیں بچے کی وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب بلوم کے ٹیکسونومی کے اندر اس کے 3 ڈومینز ہیں۔ پہلا ڈومین کوگنیٹیو، ٹھیک ہے، دوسرا ڈومین افیکٹیو، تیسرا ڈومین جو ہے وہ سائیکو موٹر۔ اب کوگنیٹیو ڈومین کیا ہوتا ہے؟ کوگنیٹیو ڈومین ہمارا جو ہے وہ انٹلیکچول سے تعلق رکھتا ہے، یعنی مائنڈ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہ صلاحیتیں جو ہمارے مائنڈ میں ڈیولپ ہوتی ہیں ایجوکیشن کے پروسیس کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ظاہر سمپلی ڈیولپ ہوتی ہیں، پہلے سمپل اسکل ڈیولپ ہوتی ہے مائنڈ کی، اس کے بعد پھر مزید کمپلیکس پوری آگے بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے افیکٹیو جو ہیں وہ جذبات سے تعلق رکھتی ہیں، کہ ایموشنز سے تعلق رکھتی ہیں اور ایٹیٹیوڈ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح جو فزیکل ہیں، جو ہماری جن کا تعلق ہمارے ہینڈز کے ساتھ، باڈی کے ساتھ، باڈی کی صحیح استعمال کے ساتھ، ہینڈز کے صحیح استعمال کے ساتھ کوئی بھی جو ہم اسکل ڈیولپ کرتے ہیں اس سے تعلق رکھتی ہے۔ تو کوگنیٹیو ڈومین میں ہماری انٹلیکچول اسکلز آتی ہیں، جس میں سب سے پہلے جو اسکل ڈیولپ ہونی چاہیے، جو بھی لرننگ آؤٹ کم آئے گا، وہ ہے ریممبر۔ کہ ریممبر کے اندر بچہ کسی بھی فیکٹ کو، کسی بھی آئیڈیا کو یاد کر سکتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے معلومات، ٹھیک ہے۔ اس کے نہ صرف اسے یاد ہونا ضروری ہے بس، اس سے آگے وہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ لیول کے اوپر۔ پھر دوسرا جو آتا ہے وہ انڈرسٹینڈ، کیا وہ نہ صرف یاد ہے اسے کوئی آئیڈیا، بلکہ وہ اس کو سمجھتا بھی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے، اس آئیڈیا کو وہ ایکسپلین بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا جو لیول آتا ہے کوگنیٹیو ڈومین کے اندر، وہ اپلائی کا ہے، کہ اس کو آپ نے جو بھی فارمولا بتایا، جو بھی انفارمیشن بتائی، جو بھی آئیڈیا بتایا، وہ اس کو کسی نیو سچویشن کے اندر اپلائی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اس نے یاد کیا، پھر سمجھا، پھر اس کو اپلائی بھی کر لیا، اس کو عمل بھی کیا، اپلیکیشن، امپلیمنٹیشن بھی کر لی۔ چوتھا جو لیول ہے کوگنیٹیو ڈومین کا، وہ انالیسس یا انالائز کرنا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف آئیڈیاز آپ نے بتائیں بچے کو، وہ اس میں کنیکشن بنا سکتا ہے، اس کا انالیسس کر سکتا ہے، اس کی جو ہول آپ نے بتایا اس کو وہ اس کو توڑ سکتا ہے، بریک انٹو پیسز کر سکتا ہے، اور اس میں کنیکشن جو ہے نا وہ ڈرا کر سکتا ہے۔ پانچواں جو لیول ہے کوگنیٹیو ڈومین کے اندر، وہ ایویلویٹ۔ ایویلویٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی اوپینین کا، کسی بھی جو آئیڈیا ہے اس کی ورتھ کے بارے میں ججمنٹ دینا، اس کے فیور میں یا اس کے اگینسٹ میں جو ہے نا وہ آرگومنٹ ڈیولپ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے، کسی بھی آئیڈیا کو وہ فیس ویلیو پہ نہیں لیتا، بلکہ اس کے بارے میں ججمنٹ دینے کے قابل ہو جاتا ہے، کسی کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، کسی کو اگر کسی کے ساتھ وہ ڈفر کر رہا ہے تو اس کے جو ہے نا خلاف میں آرگومنٹ بھی دے سکتا ہے۔ فائنل جو کوگنیٹیو ڈومین کا جو سب سے آخری جو لیول ہے وہ ہے کریٹ۔ اب کریٹ میں وہ نیو کوئی چیز کریٹیوٹی کر سکتا ہے، کوئی نیو آئیڈیا پیش کر سکتا ہے، کوئی نیو تھاٹ جو ہے نا وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کریٹیوٹی جیسے کوئی کسی بچے کو نا پوٹری اس نے کرنا شروع کر دی، اس نے اپنی جو تحریر پروڈیوس کرنا شروع کر دی، تو یہ کوگنیٹیو ڈومین کا جو ہے وہ جو ہے نا وہ آخری لیول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کوگنیٹیو ڈومین کے ریممبر 1، انڈرسٹینڈ 2، اپلائی 3، انالائز 4، ایویلویٹ 5 اور کریٹ جو ہے نا 6 اس کے جو ہے نا وہ لیولز ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بلومز کی ٹیکسونومی کے 3 ڈومینز ہیں، کوگنیٹیو، ذہنی، افیکٹیو جذباتی، سائیکو موٹر، اور ہماری جو ہے وہ جسمانی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم صرف اس پہ بات کر رہے ہیں فی الحال، اس کی جو ہے نا کوگنیٹیو کی، انٹلیکچول کی 6 جو ہے نا وہ لیولز ہیں، جو سمپل سے کمپلیکس کی طرف بڑھتی ہیں، جس میں ریممبر یاد کرنا، انڈرسٹینڈ سمجھنا، اپلائی اپلیکیشن کرنا، انالائز تجزیہ کرنا، ایویلویٹ کسی چیز کی وقت کو، قدر کو، ورتھ کو جو ہے نا وہ پہچاننے کے لائق ہو جانا، کریٹ پھر تخلیقی صلاحیت کا جو ہے نا وہ پیدا ہونا۔ تو کوگنیٹیو ڈومین کی 6 جو ہے نا وہ لیولز ہیں، یہ بات جو ہے نا وہ یاد رکھنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم افیکٹو پہ بات کریں گے اور پھر سائیکو موٹر پہ بات کریں گے۔